بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمدردی رکھنے والے دل بہت جلدی یہ بات کیچ کریں گے، بہت جلدی سمجھ جائیں گے، کیونکہ ہمارا کوئی اپنا رہا نا، میری بہن، میرا بھائی، میری بیٹی، میرا بیٹا، میرے اپنے، میرے خاندان کے، تو انسان کو ان کا بہت جلدی برا لگتا کہ وہ تکلیف میں، وہ مصیبت میں، وہ پریشانی میں۔ سوچ کے دیکھو، لیکن جب ہمارے سماج کے لوگ پریشان ہیں، تکلیف میں، یقین جانیے ہمارا دھیان ادھر نہیں ہے کر کے ہم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ آج ہمارے سماج کے بہت سارے لوگ رو رہے، تڑپ رہے، گڑ گڑا رہے، فریادیں کر رہے، بدوائے دے رہے، کوس رہے۔ کہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نوجوانوں کی زندگی برباد ہو رہی، نوجوان لڑکیوں کی زندگی برباد ہو رہی۔ سوچ کے دیکھو کیوں ہو رہا ہے سب؟ بے دینی کی وجہ سے۔ بے دینی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم نے ہماری ایک سوچ اور ہمارا ایک نظریہ اور ایک خانقاہی ماحول کو ہم نے پورا ایمان اور پورا اسلام سمجھ لیے کہ گھروں کے اندر بند رہو، کسی کا دکھ تکلیف دیکھو نہ کو، بس جو 5 اسلام کے 5 ارکان ہیں اس پہ عمل کرو، پھر کیا ہے، ہم کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ ذرا سوچ کے دائرے کو بڑا کرو اور ذرا ہمدردی رکھنے والے دل کو بڑا کرو، اور صرف اپنے بارے میں نہ سوچتے ہوئے سماج کے حالت کو دیکھو کہ لوگ کیسی پریشانی میں اور کیوں پریشان ہیں۔ اس طرح نہیں کہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو نگل جاتی، کھا جاتی، ویسا ہمارے ہی سماج کے کچھ لوگ ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا۔ کیوں؟ نصیحت کی کمی کی وجہ سے، ہدایت کی کمی کی وجہ سے، علم کی کمی کی وجہ سے ہم خود کا نقصان کر رہے ہیں، اپنے خود کے پیروں پہ کلاڑی مار رہے، یوں سمجھ لیجیے۔ بہت بڑی باتیں، نصیحت کی کمی کی وجہ سے، ہدایت کی کمی کی وجہ سے، بے دینی کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہے۔ سوچو، غور کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ معاشرات، معاملات، اخلاقیات سب کے سب ہونا بہت ضروری ہے، بہت بولے تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ جب اس بڑھتی ہوئی برائی میں کچھ نہ کچھ فرق دکھے گا، فرقہ بندی میں فرق دکھے گا، کیونکہ یہ سب کاماں کے واسطے، معاشرات، معاملات، اخلاقیات، ان سبوں کے واسطے ایکتا بہت ضروری ہے۔ ناممکن ہے، امپاسبل، ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک ہی کے بغیر معاملات طے نہیں ہو سکتے، ایک ہی کے بغیر معاشرات نہیں ہو سکتی، ایک ہی کے بغیر اخلاقیات نہیں ہو سکتا۔ سمجھیے اچھی طرح سے اس بات کو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سال جب انہوں نے نبوت کے بعد سے تو لے کے دنیا سے رخصت ہو جانے تک، اس میں ایک پڑھ کے اس میں غور کرو، وقت نکال کے اس میں غور کرو کہ کیسے اخلاق تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیسے معاملات تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، معاشرات کا کیا طریقہ تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہم نے جو چیزیں ہمارے پر فرض نہیں ہے وہ بھی فرض کر دیے۔ دکھاوا شرک ہے، دکھاوے کو بڑھاوا دے دیے۔ دہیج لعنت ہے، لعنت کو بڑھاوا دے دیے۔ ہر وہ چیز جو بوجھ ہمارے اوپر اسلام نے نہیں ڈالا، ہم نے وہ بوجھ زبردستی اپنے اوپر لاد کے اپنی زندگیوں کو مشکل میں ڈالے۔
अच्छी तरह से समझिए इस बात को। आज इन सब पर अमल होना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से बहुत 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 ज़रूरी है। और फिर उसमें दूसरी एक बात कि इंसान मेन मकसद भूल जाता। जिस मकसद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको पैदा किया, जिसके वास्ते, इन सब फालतू चक्करों में पड़ के इंसान वो मेन मकसद भूल जाता। कौन किससे बेहतर अमल करके आता है। तबारकल्लज़ी, कुरान पाक में अल्लाह ताला सूरे तबारकल्लज़ी में फरमाता, हम ही ने मौत और ज़िंदगी बनाई ताकि तुमको आजमाए कि कौन किससे बेहतर अमल करके आता है। भूल जाएंगे इंसान ये, जब उसको इतने सारे वो बोझ जो नहीं डालेला था इस्लाम ने, वो सब बोझ उसके सिर पे आ जाएंगे, तो फिर भूल गया ना। हर इंसान अपनी अपनी मेन जिम्मेदारी, मेन मकसद भूल गए। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे, आमीन।